بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ نمبر 4، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے۔ تفسیر نمبر 4، یاد رہے کہ نمبر 3 تک پچھلی صورت میں تھے۔ اسی کا راج اور اسی کی تعریف، اور جس کسی کا راج دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ اسی کا دیا ہوا، اور جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار۔ نمبر 1، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، بنایا آسمان کو اور زمین کو تدبیر سے اور صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت۔ نمبر 2، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو پھر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا پہنچی نہیں کہ تم کو خبر احوال، یعنی احوال ان لوگوں کے جو منکر ہو چکے ہیں پہلے۔ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، پھر انہوں نے چکھی سزا اپنے کام کی اور ان کو عذاب دردناک ہے۔ نمبر 3، ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا، یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے تھے کہ کیا آدمی ہم کو راہ سجھائیں گے۔ فکفروا، پھر منکر ہوئے اور منہ۔ تفسیر نمبر 1، مسئلہ تقدیر اور اللہ کا علم و ارادہ، یعنی اسی نے سب آدمیوں کو بنایا، چاہیے تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس منع میں حقیقی کی اطاعت کرتے، مگر ہوا یہ کہ بعض منکر بن گئے اور بعض ایماندار۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدمی میں دونوں طرف جانے کی استعداد اور قوت رکھی تھی، مگر اولاً سب کو فطرت صحیحہ پر پیدا کیا تھا، پھر کوئی اس فطرت پر قائم رہا اور کسی نے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر اس کے خلاف رائے اختیار کر لی۔ اور ان دونوں کا علم اللہ کو ہمیشہ سے تھا کہ کون اپنے ارادہ اور اختیار سے کس طرف جائے گا، پھر اسی کے موافق سزا یا انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ یہی چیز اپنے علم کے موافق اس کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اللہ کا علم محیط اس کو مستلزم نہیں کہ دنیا میں ارادہ و اختیار کی قوت باقی نہ رہے۔ یہ مسئلہ دقیق ہے اور ہم اس پر ایک مستقل مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واللہ الموفق والمعین۔ نمبر 2، انسان کی صورت سب سے بہتر، سب جانوروں سے انسان کی خلقت اچھی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور ملکات و قوا میں بھی تمام عالم سے ممتاز، بلکہ سب کا مجموعہ اور خلاصہ، اسی لیے صوفیہ اسے عالم صغیر کہتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی تم سے پہلے بہت قوم عاد و سمود وغیرہ ہلاک کی گئیں اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ یہ خطاب اہل مکہ کو ہے۔ تولوا واستغنى اللہ، موڑ لیا۔ نمبر 1، اور اللہ نے بے پرواہی کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا۔ نمبر 2، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز ان کو کوئی نہ اٹھائے گا۔ نمبر 3، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، تم کو بے شک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتلانا ہے جو کچھ تم نے کیا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ نمبر 4، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ نمبر 5، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے۔ نمبر 6، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ نمبر 7، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا، اتار دے گا اس پر سے اس کی برائیاں۔ نمبر 8، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں جس کے نیچے بہتی ہیں ندیاں، رہا کرے ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ نمبر 9، اور تفسیر نمبر 1، بشریت اور رسالت، یعنی کیا ہم ہی جیسے آدمی ہادی بنا کر بھیجے گئے، بھیجنا تھا تو آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیج دے۔ گویا ان کے نزدیک بشریت اور رسالت میں منافات ہے، اس لیے انہوں نے کفر اختیار کیا اور رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ نتیجہ، اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے، انتہائی جہل و الحاد ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آیت ان لوگوں کے کفر پر دلالت کر رہی ہے جو رسل بنی آدم کے بشر ہونے کا انکار کریں، تو یہ دعویٰ پہلے دعوے سے زیادہ قوی ہوگا۔ نمبر 2، یعنی اللہ کو کیا پرواہ تھی کہ انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ادھر سے نظر رحمت اٹھا لی۔ نمبر 3، رسالت کی طرح باس بعد الموت کا بھی انکار ہے۔ نمبر 4، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کو آسان ہے، یعنی دوبارہ اٹھانا
اور سب کا حساب کر دینا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پوری طرح یقین رکھو کہ یہ ضرور ہو کر رہے گا، کسی کے انکار کرنے سے وہ آنے والی گھڑی ٹل نہیں سکتی، لہذا مناسب ہے کہ انکار چھوڑ کر اس وقت کی فکر کرو۔ نمبر 5 یعنی قرآن کریم پر۔ نمبر 6 یعنی ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 7 یعنی اس دن دوزخی ہاریں گے اور جنتی جیتیں گے۔ ہارنا یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو بے موقع خرچ کر کے راس المال بھی کھو بیٹھے، اور جیتنا یہ کہ ایک ایک کر کے ہزاروں پائے آگے اس کی کچھ تفصیل ہے۔ نمبر 8 یعنی جو تقصیرات ہوئیں ایمان اور نیک کاموں کی برکت سے معاف کر دی جائیں گی۔ نمبر 9 یعنی جو جنت میں پہنچ گیا سب مرادیں مل گئیں، اللہ کی رضا اور دیدار کا مقام بھی وہی ہے۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائیں انہوں نے ہماری آیتیں، وہ لوگ ہیں دوزخوں والے، رہا کریں اسی میں اور بری جگہ جا پہنچے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی تکلیف بدون حکم اللہ کے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی یقین لے اللہ پر وہ راہ بتلائے اس کے دل کو۔ نمبر 1 واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ نمبر 2 واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پھر اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول کا تو یہی کام ہے، پہنچا دینا کھول کر۔ نمبر 3 اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض جوڑیں اور اولاد دشمن ہے تمہارے۔ نمبر 5 سو ان سے بچتے رہو۔ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو۔ تفسیر نمبر 1 کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی مصیبت اور سختی اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں پہنچتی۔ مومن کو جب اس بات کا یقین ہے تو اس پر غمگین اور بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہر صورت مالک حقیقی کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سر و دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو صبر و تسلیم کی راہ بتلا دیتا ہے، جس کے بعد عرفان و یقین کی عجیب و غریب راہیں کھلتی ہیں اور باطنی ترقیات اور قلبی کیفیات کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے۔ نمبر 2 یعنی جو تکلیف و مصیبت اس نے بھیجی عین علم و حکمت سے بھیجی، اور وہی جانتا ہے کہ کون تم میں سے واقعی صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کی راہ پر چلا، اور کس کا دل کن احوال و کیفیات کا مورد بننے کے قابل ہے۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی نرمی و سختی اور تکلیف اور راحت غرض ہر حالت میں اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خود تمہارا ہی نقصان ہے۔ رسول سب نیک و بد سمجھا کر اپنا فرض ادا کر چکا، اللہ کو تمہاری طاعت و معصیت سے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 4 یعنی معبود اور مستعان تنہا اسی کی ذات ہے، نہ کسی اور کی بندگی نہ کوئی دوسرا بھروسہ کے لائق۔ نمبر 5 بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ بہت مرتبہ آدمی بیوی بچوں کی محبت اور فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ ان تعلقات کے پیچھے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کتنی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ بیوی اور اولاد کی فرمائشیں اور رضا جوئی اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی، اسی چکر میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اہل و عیال اتنے بڑے خسارے اور نقصان کا سبب بنے، وہ حقیقتاً اس کے دوست نہیں کہلا سکتے بلکہ بدترین دشمن ہیں، جن کی دشمنی کا احساس بھی بس اوقات انسان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کے دنیا سنوارنے کی خاطر اپنا دین برباد کرنے کے سوا کچھ نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب بیویاں اور سارے اولاد اسی قماش کی ہوتی ہے۔ بہت اللہ کی نیک بندیاں ہیں جو اپنے شوہروں کے دین کی حفاظت کرتے اور نیک کاموں میں ان کے ہاتھ بٹاتی ہیں، اور کتنی سعادت مند اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے باقیات صالحات بنتی ہیں۔ جعلنا اللہ منہم بفضلہ ومنہ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 1 انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہی ہیں جانچنے کو۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ جو ہے اس کے پاس ثواب بڑا۔ نمبر 2 فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو۔ نمبر 3 اور خرچ کرو اپنے بھلے کو۔ نمبر 4 ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔ نمبر 5 ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا وہ دونا کر دے تم کو اور تم کو بخشے۔ نمبر 6 واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے تحمل والا۔ نمبر 7 عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست حکمت والا۔ نمبر 8 تفسیر نمبر 1 عفو و درگزر کی تعلیم، یعنی اگر انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی اور تم کو دینی یا دنیاوی نقصان
پہنچ گیا تو اس کا اثر یہ نہ ہونا چاہیے کہ تم انتقام کے درپے ہو جاؤ اور ان پر نامناسب سختی شروع کر دو۔ ایسا کرنے سے دنیا کا انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جہاں تک عقلاً و شرعاً گنجائش ہو ان کی حماقتوں اور کوتاہیوں کو معاف کرو اور عفو و درگزر سے کام لو۔ ان مکارم اخلاق پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، مال و اولاد امتحان ہے۔ ان اللہ تعالیٰ مال و اولاد دے کر تم کو جانچتا ہے کہ کوئی ان فانی زائل چیزوں میں پھنس کر آخرت کی باقی و دوائم نعمتوں کو فراموش کرتا ہے، اور کس نے ان سامانوں کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنایا ہے اور وہاں کے اجر عظیم کو یہاں کے حظوظ و معلوفات پر ترجیح دی ہے۔ نمبر 3، امتحان میں کامیابی پر اجر عظیم، یعنی اللہ سے ڈر کر جہاں تک ہو سکے اس جانچ میں ثابت قدم رہو، اس کے بعد سنو اور مانو۔ نمبر 4، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ نمبر 5، یعنی مراد کو وہی شخص پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لالچ سے بچا دے اور حرص و بخل سے محفوظ رکھے۔ نمبر 6، اللہ کو قرض حسنہ، یعنی اللہ کی راہ میں اخلاص اور نیک نیتی سے طیب مال خرچ کرو تو اللہ اس سے کہیں زیادہ دے گا اور تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اس طرح کا مضمون پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے، وہیں ہم نے پوری تقریر کی ہے۔ نمبر 7، تھوڑے عمل پر دونا ثواب۔ قدردانی کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر بہت سے ثواب دیتا ہے اور تحمل یہ کہ گناہ دیکھ کر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، پھر بہت سے مجرموں کو بالکل معاف اور بہتروں کی سزا میں تخفیف کرتا ہے۔ نمبر 8، یعنی اسی کو ظاہری اعمال اور باطنی نیتوں کی خبر ہے، اپنی زبردست قوت اور حکمت سے اس کے مناسب بدلہ دے گا۔ تم سورۃ التغابن وللہ الحمد والمنہ۔ سورۃ تغابن الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔